بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو عیار اور شیطانی ہیولا۔ جب مچھلیاں اوپر اچھل کر دوبارہ سمندر کے پانی میں گرتی تھیں تو عمرو عیار چھوٹے بچوں کی طرح اچھل اچھل کر خوش ہوتا اور کلا بازیاں لگانے لگتا۔ عمرو عیار کو اس طرح کے مناظر سے بہت خوشی ہوتی۔ عمرو عیار اس کھیل کود سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک کرنیں چوٹیوں پر سے ہوتی ہوئیں سمندر کے پانی پر پھیلنے لگیں۔ سمندر کے پانی میں جیسے آگ سی لگی ہوئی نظر آنے لگی۔ عمرو عیار نے چونک کر سامنے دیکھا، سورج پہاڑیوں سے اوپر آ گیا تھا اور اس کا عکس سمندر کے پانی میں نظر آ رہا تھا۔ عمرو کو یہ نظارہ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے سمندر کے پانی میں غیر معمولی تھر تھراہٹ محسوس ہوئی۔ سمندری لہروں میں اتھل پھتل ہو رہی تھی اور ایک عجیب سی کیفیت برپا ہو گئی تھی۔ عمرو عیار فوراً سمجھ گیا کہ کوئی خطرناک سمندری ہیولا ادھر آ گیا ہے، ورنہ اتنی خوفناک تھر تھراہٹ سمندر کے پانی میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس نے فوری اپنی تلوار میان سے نکالی اور سمندری ہیولے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور غور سے چاروں طرف نظریں گھمانے لگا۔ اس کی نظریں عقابی انداز میں سمندر کے پانی کا جائزہ لے رہی تھیں اور پھر اسے وہ ہیولا نظر آ ہی گیا۔ وہ خوفناک ہیولا اپنا سر نکالے تیزی سے تیرتا ہوا عمرو عیار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمرو عیار اس سے جنگ کرنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں سے وحشت اور درندگی صاف جھلکنے لگی۔ وہ خود بھی ایک بھیانک ہیولا نظر آنے لگا۔ وہ ایک بہت خوفناک شیطانی ہیولا تھا۔ اس کا منہ ایک غار کی مانند تھا اور اس کے دانت سفید پتھروں کی مانند باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک چٹان تیرتی ہوئی تیزی سے عمرو کی طرف آ رہی ہے اور اس میں جو غار ہے اس نے ایک بھیانک منظر دے رکھا تھا اور اس کے دانت نکیلے سفید پتھروں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ عمرو عیار اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ واقعی ایک خوفناک درندے سے مقابلہ کرنے والا تھا۔ اتنا خوفناک شیطانی ہیولا عمرو عیار نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ بے شک وہ ایک خوفناک اور بھیانک ہیولا تھا اور بڑی تیزی سے عمرو کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ اسے ختم کر کے ہضم کر سکے، لیکن عمرو کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی اور اسے ذرا سا بھی خوف نہ تھا۔ وہ اپنی تلوار کو مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا اور اسے ختم کرنے کا منتظر تھا۔ شیطانی ہیولے کے منہ سے عجیب سی خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کی دم بہت لمبی تھی۔ عمرو عیار جانتا تھا کہ شیطانی ہیولا اپنی دم کے ذریعے شکار کو بے دم کرتا ہے اور پھر اس کے بے جان جسم کو دانتوں میں دبا لیتا اور بڑے مزے سے کھانے لگتا ہے۔ جلد ہی ہیولا عمرو عیار کے سامنے آ گیا۔ پھر وہ تیزی سے گھوما۔ اس میں کمال کی پھرتی تھی، لیکن عمرو عیار اس سے کہیں زیادہ پھرتیلا نکلا۔ وہ فوراً پھرتی سے کام لے کر اس کی مضبوط اور بھیانک دم کی زد سے باہر نکل گیا۔ شیطانی ہیولا اپنی دم سے پہلا وار کر چکا تھا، مگر عمرو عیار کی پھرتی نے اسے ناکام بنا دیا۔ عمرو عیار اس کی دم کی زد سے باہر آ کر محفوظ ہو گیا اور اس نے اس کی واپس جاتی ہوئی دم پر تیزی سے وار کیا، مگر اس نے بھی اپنی دم بجلی کی سی تیزی سے ساتھ واپس کر لی اور وہ بھی عمرو کے اس زبردست حملے کی زد سے بچ گیا۔ اس کی اس پھرتی پر عمرو بڑا حیران ہوا۔ شیطانی ہیولے کے منہ سے پرجوش آوازیں نکل رہی تھیں۔ اپنی اس ناکامی پر وہ سخت غصے میں تھا۔ اس کی مردہ آنکھوں نے عمرو عیار کو گورا۔ اگر عمرو عیار کی جگہ اور کوئی ہوتا تو اتنی بھیانک اور خوفناک آنکھوں کی طرف دیکھ کر خود ہی بے ہوش ہو کر گر گیا ہوتا، لیکن یہ عمرو عیار تھا جس نے اس سے بھی خوفناک اور دہشت زدہ منظر دیکھے تھے، لیکن ان تمام مشکلات سے نپٹنا جانتا تھا۔ عمرو عیار درندوں، وحشیوں اور خوفناک بلاؤں کا بادشاہ تھا۔ وہ زور سے گرایا، بس ڈر گئے، خوفناک درندے آؤ اور دوبارہ حملہ کرو، شاید مجھے ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ وہ عمرو عیار کی بات کیا سمجھتا، لیکن عمرو کی حرکات پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے آگے چلا گیا۔ وہ ایک دم مڑا اور دوبارہ عمرو عیار کی طرف آنے لگا۔ عمرو عیار نے زور سے چیخ ماری، ہاں تمہارا یہ حملہ بڑا زبردست ہوگا۔ شیطانی ہیولا برق رفتاری سے عمرو عیار کی دوسری سمت میں آ گیا۔ اس نے پوری طاقت اور تیزی سے عمرو عیار کی کمر کی طرف اپنی خوفناک لمبی اور مضبوط دم کا وار کیا۔ عمرو عیار حیرت انگیز طور پر ہوا میں اچھلا اور ایک طرف کود پڑا اور ایک دفعہ پھر شیطانی ہیولے کی وار کی زد سے باہر نکل گیا۔ جتنی تیزی سے شیطانی ہیولے نے عمرو پر وار کیا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ عمرو نے بھی ایک بھرپور وار اس کی دم پر اپنی تلوار سے کر دیا۔ شیطانی ہیولا انتہائی پھرتیلا ہونے کے باوجود عمرو کے وار سے اپنی دم نہ بچا سکا اور اس کی آدھی دم کٹ کر سمندر کے پانی میں نیچے جا گری۔ شیطانی ہیولے نے ایک دہشت زدہ چیخ ماری۔ اس کی چیخ اتنی ہیبت ناک تھی کہ ملک اقربا میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ لوگ اور جانور خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اپنی اس کامیابی پر عمرو عیار بھی خوفناک چیخیں مار رہا تھا۔ اس وقت دونوں خوفناک درندے بنے ہوئے تھے اور چیخ رہے تھے۔
جس میں ملک اقربا کے باسی ڈر کر ادھر ادھر چھپ رہے تھے۔ وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ انہیں اپنے بچوں کا بھی ہوش نہ رہا۔ وہ تیزی سے عمرو یار کی طرف گھوما اور اپنی کٹی ہوئی دم سے عمرو یار پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ اس کی دم سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے تھے اور سرخ سیاہی مائل خون سمندر کے پانی میں گرنے کی وجہ سے پانی بھی سرخ مائل ہوتا گیا۔ اب اس شیطانی ہیولے کے حملے میں پھرتیلا پن نہ رہا تھا۔ عمرو یار ذرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور تیزی سے پوری قوت کے ساتھ اس نے ایک اور وار کر کے اس کی بقیہ دم بھی کاٹ دی۔ اس شیطانی ہیولے نے خوفناک چیخیں مارنی شروع کر دیں اور عمرو یار بھی اپنی فتح پر چیخنا چلانا شروع ہو گیا تھا۔ اب اس کی دم نہایت چھوٹی سی رہ گئی تھی۔ شیطانی ہیولا اب اس دم سے کوئی کام نہ لے سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنا منہ کھولا اور عمرو یار کی ٹانگ کی طرف لپکا۔ وہ انتہائی جوش، غصے اور غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے اس کا منہ عمرو یار کی ٹانگ کی طرف آیا، عمرو یار نے اپنی ٹانگ انتہائی پھرتیلے انداز میں پرے کھینچ لی اور اچھل کر اس کی آنکھ میں بھرپور وار سے تلوار اندر گھسا دی۔ تلوار اس کی آنکھ میں گھسی چلی گئی اور اس کی آنکھ کو چیرتی ہوئی اندر تک گھس گئی۔ جب عمرو یار نے تلوار کھینچی تو خون کا فوارہ اس کی آنکھ سے ابل پڑا۔ اس کا خون بدبودار تھا، وہاں بدبو ہی بدبو پھیل گئی تھی۔ عمرو یار پرے ہو گیا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی۔ اب وہ دوسری آنکھ سے اسے دیکھتا ہوا دل زور چیخیں مار رہا تھا اور غیظ و غضب میں بھرا ہوا تھا۔ وہ جھنجھلا کر پھر عمرو یار کی طرف آیا۔ عمرو یار نے اچھل کر اس کی دوسری آنکھ میں بھی تلوار دے دی۔ اب شیطانی ہیولے کی دونوں آنکھیں پھوٹ چکی تھیں اور وہ بھیانک انداز میں چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی چیخوں سے ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا اور عمرو یار کو منہ میں پکڑنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ عمرو یار نے دوسری طرف سے آ کر اس کی گردن پر تلوار سے زبردست حملہ کیا اور تلوار اس کی گردن کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ اس کے بعد ایک خوفناک چیخ کے ساتھ شیطانی ہیولا دم توڑ گیا۔ شیطانی ہیولے کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ عمرو یار نے اپنی فتح کی ایک بھیانک چیخ ماری اور تلوار کو سمندر کے پانی سے دھونے لگا۔ اس کی نیلی آنکھیں وحشیانہ طور پر مسرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے وحشت اور درندگی ختم ہو گئی اور اس نے تلوار میان میں رکھ لی۔ پھر وہ پرسکون انداز میں تیزی سے کنارے کی طرف آ گیا۔ پانی سے نکلنے کے بعد عمرو نے اپنا حلیہ درست کیا اور وادی کی طرف چلنے لگا۔ سورج کافی بلند ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ ناشتہ نہ کر سکا تھا۔ اسے زور کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دور دوڑنے کے بعد ایک مضبوط درخت کی شاخ سے جھول گیا۔ اس نے اس طرح اندازہ کر لیا کہ اس کے جھولنے سے یہ شاخ نہ ٹوٹے گی، اسی لیے وہ اس پر اچھی طرح جھول کر دوسرے درخت کی طرف کود گیا اور دوسرے درخت کی مضبوط و توانا شاخ کو پکڑ کر جھولنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ تیسرے درخت کی شاخ کو پکڑ کر جھول رہا تھا۔ اسی طرح وہ درختوں کے ذریعے تیزی سے وادی کی طرف بڑھتا گیا۔ وادی میں آ کر وہ ایک درخت کی موٹی شاخ پر بیٹھ گیا اور چشمے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں ایک موٹا تازہ بکرا کھڑا چشمے کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پی رہا تھا۔ عمرو یار اس کے پلٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی بکرا پانی پی کر مڑا اور اسی درخت کے پاس سے گزرا جہاں عمرو یار بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کی گردن کو اپنے بازو کی گرفت میں لے لیا۔ بکرا اس آفتناک کہانی سے پریشان ہو گیا اور عمرو یار کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ عمرو یار کی گرفت تھی جس سے بڑے بڑے جن اور دیو نہ نکل پائے۔ یہ معمولی بکرا کیا چیز تھی؟ عمرو کی گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات کہاں تھی؟ عمرو یار نے بڑے بڑے خوفناک اور بھیانک درندوں کو ختم کر دیا تھا۔ ایک معمولی بکرا اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ ویسے بھی وہ اس کا شکار تھا اور وہ اسے بھون کر کھانے والا تھا۔ دوسرے لمحے عمرو یار نے جدوجہد کرتے ہوئے بکرے کی گردن کو ایک جھٹکا دیا۔ ایک چیخ کی آواز فضا میں دھیمے انداز میں گونجی۔ دوسرے لمحے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور بکرا تڑپنے لگا تھا۔ عمرو یار نے اسے گھاس پر چھوڑ کر اس کی گردن پر خنجر پھیر دیا۔ اس کی گردن سے سرخ سرخ خون کا فوارہ نکلا۔ دوسرے لمحے بکرے نے معمولی سی جھٹکے کے ساتھ دم توڑ دیا۔ جب بکرا ٹھنڈا ہو گیا تب عمرو یار نے اپنے خنجر سے اس کی کھال اتار کر ایک جھاڑی پر پھینک دی اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس نے ادھر ادھر گھوم کر دیکھا۔ اسے کچھ فاصلے پر جلنے والی سرسبز جھاڑیاں نظر آئیں۔ وہ ان جھاڑیوں کی طرف لپکا اور انہیں جڑ سمیت اکھاڑ لیا۔ جھاڑیوں کا ایک بنڈل سا بنا کر وہ ادھر آ گیا جہاں اس نے بکرے کا گوشت بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے چمغاک پتھروں کے 2 ٹکڑے تلاش کیے اور انہیں لا کر جھاڑیوں کے بنڈل پر رگڑا۔ اسی لمحے ان سے چنگاریاں جھڑ کر بنڈل پر گریں اور سرسبز جھاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ دوسرے لمحے آگ بڑھ کر شعلوں میں تبدیل ہو گئی۔ جب شعلے کافی بلند ہو گئے تب عمرو یار نے ان شعلوں پر بکرے کا گوشت خنجر کی مدد سے بھوننا شروع کر دیا۔ جھاڑیاں خشک لکڑی کی طرح جل رہی تھیں۔ جھاڑیوں کے پتوں اور شاخوں میں تیل تھا جو جل رہا تھا۔ ان جھاڑیوں کو جلا کر ہی حبشی لوگ اپنے لیے کھانا پکاتے تھے، گوشت بھونتے اور ان کی شاخوں کی موٹی ٹہنیوں سے اپنی جھونپڑیوں میں روشنی کرتے تھے۔ وہ کس طرح شمع کی طرح جلتی تھیں۔
وہاں ایسے درخت بھی موجود تھے جن کی لکڑی بھی جلتی تھی۔ درختوں کی موٹی موٹی شاخوں کو مشعل کے طور پر جلایا جاتا تھا۔ عمر یار اپنی جھونپڑی میں اس طرح کی مشعلیں دن رات روشن رکھتا تھا۔ بڑی بڑی جھونپڑیوں میں اسی قسم کی مشعلیں روشن رہتی تھیں اور ان کی روشنی کافی تیز ہوتی تھی۔ عمر یار نے جلد ہی گوشت بھون لیا اور ہرے ہرے گھاس پر بنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے ڈال دیے اور پھر سمندر کی طرف چلا گیا اور خنجر دو کر لنگوٹ میں رکھ لیا۔ پھر اس نے سمندر کا ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد وہ واپس ادھر آ گیا جہاں بکرے کا بنا ہوا گوشت پڑا تھا۔ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر کھانے لگا۔ اس کے تیز دان تیزی سے گوشت پر چل رہے تھے اور وہ بھمبوڑ کر گوشت کھا رہا تھا۔ اسے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے اسے گوشت کھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اسی لمحے وہ چھوٹا شیطان جن سامنے والی چٹان سے کود کر اس کے قریب آ گیا۔ عمر یار انہیں دیکھ کر چونکا اور اس نے فوراً ہی گوشت کے دو ٹکڑے کھینچ کر پرے کر دیے، مگر ایک بڑا ٹکڑا جنوں کے قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے پنجوں سے وہ ٹکڑا اپنی طرف کھینچ لیا اور اس میں دان گاڑ دیے۔ دوسرے لمحے دونوں چھوٹے شیطان جن مزے لے کر گوشت کو بھمبوڑتے ہوئے ہلکی ہلکی گراہٹیں چھوڑ رہے تھے۔ عمر یار گوشت کھا رہا تھا مگر وہ سخت غصے میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ گوشت کھا لے تب وہ انہیں زبردست سزا دے گا، انہیں زندہ واپس نہ جانے دے گا۔ عمر یار غیظ و غضب میں بھرا گوشت تیزی سے کھا رہا تھا۔ اس نے گوشت ختم کر دیا۔ دونوں چھوٹے شیطان جن بھی گوشت کے آخری ٹکڑے چبا رہے تھے۔ عمر یار جنوں پر برے انداز میں گرا رہا تھا، کھا لو گوشت، ابھی تم موت کی آغوش میں سو جاؤ گے۔ عمر یار بڑبڑا رہا تھا مگر جیسے جنوں کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ بڑے انمہاق سے گوشت بمبوڑ رہے تھے۔ چند لمحوں میں وہ بھی گوشت کھا کر فارغ ہو گئے اور عمر یار کو خونی انداز میں دیکھ کر گرانے لگے۔ عمر یار انہیں گور کر گرایا، تم نے عمر یار بادشاہ کے ساتھ گستاخی کی ہے، اس کے شکار کو زبردستی کھایا ہے، اب تمہیں موت کی سزا ملے گی۔ دونوں چھوٹے شیطان جن گرائے، تمہاری کیا مجال، ہمیں موت کی سزا دو، ہمیں بنے ہوئے گوشت کا مزہ نہیں آیا، اب ہم تمہارا گوشت کھائیں گے اور خون پیے گے، پھر ہمیں مزہ آئے گا اور ہماری تسلی ہوگی۔ تم بادشاہ ہو یا لٹیرے، ہمیں اس بات کی ذرا پرواہ نہیں، ہم تمہارا گوشت ضرور کھائیں گے، تم ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ عمر یار نے اسی لمحے جوش میں بھر کر لنگوٹ سے خنجر نکال لیا اور اسے ان کی طرف لہرانے لگا۔ اب اس کی آنکھوں سے وحشت اور درندگی جھلکنے لگی اور وہ ایک بھیانک حیولہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے وحشیانہ انداز میں گما رہے تھے اور گرا رہے تھے۔ اب عمر یار نے بھی ان کی طرف گھوم کر انہی کے انداز میں گور رہا تھا۔ ان گراہٹوں میں نفرت حقارت تھی، وہ غیظ و غضب میں بھر گئے تھے۔ دونوں چھوٹے شیطان جن اس پر اچھلے، انہوں نے حملہ کرتے ہوئے اپنے پنجے پھیلا لیے اور اس پر خونی بت سوار ہو گیا تھا۔ اب عمر یار بھی ایک خونی حیولہ بن گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور پرے ہو گیا جہاں عمر یار کھڑا تھا۔ چھوٹا شیطان جن وہاں آ کر گرے، عمر یار کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بجلی کی طرح لپکا اور ایک چھوٹے شیطان جن کی گردن پر چاقو سے بھرپور وار کیا۔ عمر نے وار اتنی شدت سے کیا تھا کہ چھوٹا شیطان جن گھومنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ دوسرے لمحے دوسرا چھوٹا شیطان جن غصے میں بھر گیا اور اس نے جھپٹ کر عمر پر حملہ کر دیا، مگر عمر یار کو اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہ تھی۔ عمر آنکھیں چھپکتے ہی دوسرے پتھر پر جا کھڑا ہو گیا اور چھوٹا جن اچھلتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ عمر نے فوراً ہی چاقو سنبھالا اور جیسے ہی چھوٹا شیطان جن اس کے سامنے گرا، اس نے اس کے سنبھلنے سے پہلے اس کی گردن پر خنجر سے بھرپور وار کیا اور اس کی شارک کاٹ دی۔ اس کی گردن لٹک گئی۔ وہ ایک تیز گراہٹ کے ساتھ لڑکھڑاتا ہوا گھاس پر تڑپنے لگا اور دم توڑ دیا۔ پہلا چھوٹا شیطان جن ایک طرف مرا پڑا تھا اور دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر عمر نے ان دونوں کے مردہ جسم پر پاؤں رکھتے ہوئے اپنی فتح کا اعلان کے طور پر ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی خوفناک چیخ سے ملک اقربہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور تمام جانور پرندوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے پھرنے لگے۔ پرندے ڈر کر درختوں سے اڑ رہے تھے اور چیختے ہوئے سفید سفید بادلوں کے نیچے پرواز کر رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ اوپر نیلا آسمان جگمگا رہا تھا، سامنے سمندر شور مچا رہا تھا۔ بہت ہی دلکش نظارہ تھا۔ عمر یار پھر سمندر کی طرف آیا اور خنجر کو دو کر لنگوٹ میں رکھ لیا اور وہ پانی پی کر سیبوں کے ملک اقربہ کی طرف ہو لیا۔ سیبوں کے ملک اقربہ میں آ کر عمر یار نے سیب توڑے اور کھانے شروع کر دیے۔ اس نے کافی سیب کھائے اور پھر وہ اس جگہ آ گیا جہاں اس نے درختوں کے ساتھ پتھروں کے پیالے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں درختوں کے تنوں سے قطرہ قطرہ شربت ٹپک رہا تھا۔ وہ شربت بہت لذیذ ہوتا تھا۔ اس کا رنگ ارغوانی ہوتا ہے۔ افریقہ کے سب ہی باشندے اسے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بہترین توانائیاں برقرار رہتی ہیں اور لوگ صحت مند رہتے ہیں۔ اس شربت کو بڑی لگن اور ذوق و شوق سے پیا جاتا ہے۔ عمر یار ہر روز ہی اس شربت کے 8-10 پیالے پیتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔
بے شمار پیالے درختوں کے تنوں سے لگے ہوئے تھے۔ درختوں کے تنوں میں چاقو یا خنجر سے ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس میں ایک چھوٹا سا تنکا پھنسا دیا جاتا ہے، ایک چھوٹی اور باریک شاخ پھنسا دی جاتی ہے جس کے ذریعے شربت قطرہ قطرہ پیالوں میں ٹپکتا رہتا ہے۔ جب پیالہ بھر جاتا ہے تو اسے فریقی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کئی پیالے بھر جاتے تھے اور ان سے شربت بہنے لگتا تھا اور اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ عمر یار نے پیالے اٹھا کر پینے شروع کر دیے۔ خالی پیالے دوبارہ تنوں سے لگا کر رکھ دیے اور آگے چل دیا۔ اس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا تھا کہ اچانک چٹان کے پیچھے سے 4 چھوٹے شیطان جن نمودار ہوئے اور عمر یار کے سامنے آ گئے۔ عمر یار انہیں دیکھ کر چونکا اور انہیں گورنے لگا۔ چھوٹا شیطان جن اسے دیکھ کر خونی انداز میں گرانے لگا۔ عمر یار سمجھ گیا کہ وہ اس کا گوشت کھانا اور خون پینا چاہتے ہیں، مگر عمر یار کا گوشت کھانا اور خون پینا ان کے لیے آسان بات نہ تھی۔ عمر یار انہیں ہلاک کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ ملک اقربا کا بادشاہ تھا اور شیطانی ہیولا اسے ہلاک کر کے دوبارہ ملک اقربا کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، مگر جب تک عمر یار زندہ تھا وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ جن عمر یار کی موجودگی میں دوبارہ بادشاہ نہ بن سکتا تھا، اس لیے عمر یار ان سے جنگیں لڑتا رہتا تھا اور انہیں ختم کرتا رہتا تھا۔ وہ جنوں کو دیکھ کر اس وقت تک غیظ و غضب میں بھر گیا تھا۔ اس نے فوراً لنگوٹ سے خنجر نکال لیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور درندگی لہرانے لگی۔ وہ بے ہوش ہو کر اب دیوانگی میں آ گیا۔ وہ اب دیوانہ عمر یار لگ رہا تھا۔ چھوٹے شیطان جن بھی اسے وحشیانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گرا رہے تھے۔ عمر یار خنجر ہلا کر ان کے ہی انداز میں گرایا، تمہیں قتل کر کے مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں نے تمہاری ماں جننی کا دودھ پیا ہے۔ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ اسی لمحے چاروں چھوٹے شیطان جن گرائے۔ تم ہمارے بھائی نہیں ہو، خطرناک درندے ہو، ہمارے خون کے پیاسے رہتے ہو اور ہمیں ختم کر کے کوشاں رہتے ہو اور ہماری نسل کو ہلاک کرتے جا رہے ہو۔ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہارا خون پئیں گے اور تمہارا گوشت کھائیں گے۔ عمر یار نے بھیانک انداز میں کہکا لگایا، پھر گرایا، تم مر جاؤ گے، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوگا۔ میں زندہ رہوں گا اور تمہیں ہلاک کر دوں گا اور تمہاری شاندار خالوں سے اپنی جھونپڑی کے فرش کو سجاؤں گا۔ وہاں پہلے بھی تم جیسے سرکش درندوں کی خالیں موجود ہیں اور میں ان خالوں کے بستر پر ہر رات آرام سے سوتا ہوں۔ میرے دوست بھی ان خالوں پر آرام کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا شیطان جن گرجدار آواز میں گرایا، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہماری خالیں تمہاری جھونپڑی کے فرشوں کی زینت نہیں بن سکتی۔ تم من قریب ہمارے پیٹ کا ایندھن بن جاؤ گے اور ہم تمہیں ہضم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی گراہٹیں مدھم پڑ گئی اور وہ اپنے پچھلے پاؤں پر بیٹھ گئے۔ عمر یار سمجھ گیا کہ اب وہ چاروں چھوٹے شیطان جن اس پر حملہ آور ہوں گے، اسی لیے وہ تیار ہو گیا اور خنجر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی لمحے چھوٹے شیطان جن زور سے اچھل کر عمر یار کی طرف آئے اور عمر یار اچھل کر آگے کود گیا اور بجلی کسی تیزی سے گھوم گیا۔ جہاں عمر یار کھڑا تھا اس جگہ چھوٹے شیطان جن آ کر گرے تھے۔ عمر یار بندر کسی پھرتی سے اچھل کر ان کی طرف آیا اور پوری قوت سے ایک چھوٹے شیطان جن کی گردن میں خنجر کھونپ دیا اور اس کی شارک کاٹ دی۔ چھوٹے شیطان جن کی گردن لٹک گئی اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ دوسرے چھوٹے شیطان جن نے عمر یار کی طرف پنجہ چلایا۔ عمر یار اچھل کر دوسری طرف آ گیا۔ اس طرف چوتھا چھوٹا شیطان جن موجود تھا۔ اس نے عمر یار کی طرف پنجہ چلایا۔ عمر یار نے اس کے پنجے پر پوری قوت سے خنجر مارا، بھرپور وار کیا تھا۔ اس کا پنجہ کٹ کر دور جا گرا۔ وہ خوفناک انداز میں گرایا اور لڑکھڑا کر گرا۔ اس نے گرنے کے بعد عمر یار پر پنجہ چلایا۔ عمر یار نے ایک پرزور وار کر کے اس کا دوسرا پنجہ بھی کاٹ دیا اور اس کے کاغذی پیٹ میں خنجر اتار دیا۔ خنجر سے اس نے چھوٹے شیطان جن کا پیٹ دور تک پھاڑ دیا۔ باقی دونوں چھوٹے شیطان جن اس پر اچھلے۔ عمر یار پلک جھپکنے میں کود کر دوسرے پتھر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور انہیں گورنے لگا۔ وہ آ کر اس کے سامنے گرے تھے اور عمر یار کو غیظ و غضب انداز میں گور رہے تھے۔ عمر یار ایک وحشی ہیولا بنا کھڑا ان کے سامنے موجود تھا۔ وہ سخت جوش اور اتشال میں تھا۔ وہ گرایا، بھاگ جاؤ بدبخت جنوں۔ وہ بھی گرائے، وہ چھوٹا شیطان جن ہی کیا جو ڈر کر بھاگ جائے، ہم تمہیں ہلاک کر کے تمہارا گوشت کھائیں گے۔ عمر یار ایک خونی کہکا لگانے کے بعد گرایا، وہ سامنے ہی تمہارے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہیں، ان سے سبق لو اور فرار ہو جاؤ، ورنہ تم بھی ان کے قریب ہی مردہ حالت میں پڑے نظر آؤ گے۔ انہوں نے بھی میرا خون پینے اور گوشت کھانے کا خواب دیکھا تھا، فوراً بھاگ نکلو یہاں سے۔ وہ ایک ساتھ گرائے، ڈر کر بزدل بھاگتے ہیں، ہم بزدل نہیں، بہادر چھوٹے شیطان جن ہیں۔ چھوٹا شیطان جن جان تو دے سکتا ہے مگر دشمن سے ڈر کر بھاگ نہیں سکتا۔ وہ زبردست انداز میں گرایا، تو پھر اب تم بھی مارے جاؤ گے۔ چھوٹے شیطان جن غسیلے انداز میں گرانے لگے اور اس پر فوراً ہی اچھل پڑے۔ عمر یار غافل نہ تھا، وہ ان کے اس حملے کے لیے بالکل تیار تھا اور وہ دوسری طرف اچھل گیا۔ جیسے ہی چھوٹے شیطان جن اس کے قریب گرے، اس نے گرا کر ایک چھوٹے شیطان جن کی گردن پر خنجر مارا۔ اس کی گردن بھی کٹ کر لٹک گئی اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔
وہ چکرا کر گرا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد مر گیا۔ اب اکیلا چھوٹا شیطان جن کھڑا عمر یار کو وحشیانہ انداز میں گورتا ہوا گرا رہا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا، عمر یار فتح مندانہ انداز میں گرایا۔ تمہارے 3 ساتھی دم توڑ چکے ہیں، میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، فرار ہو جاؤ، اپنی جان بچاؤ اور خدا کا شکر کرو کہ جان بچ گئی۔ چھوٹا شیطان جن غیظ بھری آواز میں گرایا، میں تمہارا خون پی کر ہی دم لوں گا۔ عمر یار بھی گرایا، دم تو ابھی میں تمہارا توڑ دیتا ہوں۔ چھوٹا شیطان جن فوراً ہی اس پر اچھلا، وہ کود کر پرے ہو گیا۔ وہ چھوٹے شیطان جن کی زد سے باہر ہو کر گھوما۔ چھوٹے شیطان جن کے گرتے ہی اس نے پوری قوت سے اس کی گردن کی طرف خنجر چلایا۔ چھوٹے شیطان جن نے اچھلنے کی کوشش کی مگر اسے ذرا تاخیر ہو گئی اور عمر یار کے خنجر نے گاجر کی طرح اس کی گردن نصف سے زیادہ کاٹ دی۔ چھوٹا شیطان جن ایک تیز گراہٹ کے ساتھ گرا اور تڑپنے کے بعد مر گیا۔ عمر یار اسے خونی انداز میں گور رہا تھا۔ اگلے روز خوف پور کا ایک آدمی عمر یار کے پاس آیا اور بولا، آپ ہماری مدد کیجئے۔ عمر یار بولا، کیا بات ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ آدمی بولا، ایک شیطانی ہیولا ادھر آ نکلا ہے اور روز بروز ہمارے لوگوں کو کھا جاتا ہے، وہ ہمارے قابو نہیں آ رہا، آپ کچھ کیجئے ورنہ ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ عمر یار اس آدمی کے ساتھ اندھیری نگری کی طرف چل پڑا۔ اندھیری نگری جب عمر یار پہنچا تو دور دراز انسانی ڈھانچوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عمر یار بولا، کیا یہ اس شیطانی ہیولے کا کام ہے؟ وہ آدمی بولا، جی ہاں، اس شیطانی ہیولے نے تو ہمارا نام و نشان تک مٹا دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے، خدا کے لیے ہماری جان چھڑائیے اس سے۔ عمر یار بولا، ہمت نہ ہارو، خدا ہماری مدد کرے گا۔ وہاں کے لوگوں نے رو رو کر عمر یار کے آگے فریاد کی کہ وہ ظالم شیطانی ہیولا ان کا خاتمہ کر رہا ہے۔ عمر یار نے سب کو دلاسا دی اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ رات کو عمر یار نے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا، تم یہاں رکو، ادھر ادھر کوئی نہ جائے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے حملہ کرتا ہے۔ سب لوگ آرام سے سو گئے۔ عمر یار ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور اس شیطانی ہیولے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک دور سے بھیانک آوازیں آنے لگیں۔ عمر یار سمجھ گیا کہ وہ آ رہا ہے۔ عمر یار اس کی طرف لپکا، آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ عمر یار پھرتی سے ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا جہاں درختوں کا گنا ذخیرہ تھا۔ اچانک آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ عمر یار ہوشیار ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اچانک ایک درخت کی شاخیں عمر یار کی طرف بڑھیں اور عمر یار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عمر یار نے لاکھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ اپنا گھیرا تنگ کر رہی تھیں۔ عمر یار نے اپنا خنجر نکالا اور شاخوں کو کاٹنے لگا کیونکہ اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ عمر یار نے بڑی جدوجہد کے بعد اپنے آپ کو شاخوں سے چھڑایا اور واپس بھاگا۔ اچانک عمر یار کو ادھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ عمر یار اور تیزی سے بھاگا۔ جب عمر یار وہاں پہنچا تو ایک عورت رو رہی تھی۔ عمر یار نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ عورت بولی، ہونا کیا ہے، وہ شیطانی ہیولا میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ عمر یار اس طرف بھاگا جہاں شیطانی ہیولا اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ عمر یار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سامنے سمندر آ گیا تھا۔ سمندر کے قریب ایک لاش پڑی تھی۔ عمر یار بھاگ کر وہاں پہنچا۔ سامنے اس لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس کا سارا گوشت شیطانی ہیولا کھا چکا تھا اور ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ عمر یار کا غصے سے جسم کانپنے لگا۔ وہ غصے سے چیخنے لگا، نہیں چھوڑوں گا تجھے کتے شیطانی ہیولے، کل کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ عمر یار واپس ناکام آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں پہنچا تو لوگ سوالیہ نظروں سے عمر یار کو دیکھ رہے تھے۔ عمر یار نے کہا، گھبراؤ نہیں، کل کی رات اس شیطان کی آخری رات ہوگی۔ صبح عمر یار نے شیطانی ہیولے کے لیے بندوبست شروع کر دیا۔ جگہ جگہ لکڑیوں کے انبار لگائے اور کچھ قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا۔ عمر یار نے علاقے کے ارد گرد حفاظت سے انتظام مکمل کر لیا۔ اب عمر یار کو رات ہونے کا انتظار تھا۔ یوں ہی شام ہوئی۔ عمر یار نے سب عورتوں اور بچوں کو ایک بڑے جھونپڑے میں بند کر دیا اور پھر لکڑیوں کے انبار کے پاس ایک آدمی کھڑا کر دیا۔ عمر یار نے سب لکڑیوں کے انباروں کو آگ لگا دی اور خود ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب لمحہ لمحہ صدی کی مانت گزر رہا تھا۔ اچانک عمر یار کو ایک ترکیب سوجی، وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب جو لوگ آگ کے پاس کھڑے تھے وہ خوف سے کانپنے لگے کیونکہ وہ اس شیطان کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک آسمان کی طرف سے بھیانک آوازیں آنے لگیں۔ عمر یار سمجھ گیا کہ شیطانی ہیولا اب چلاکی سے کام لے رہا ہے۔ عمر یار نے بجائے ادھر جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں جانے کی بجائے دوسری طرف کا رخ کیا۔ اب وہ ہوشیاری سے درختوں کی اوٹ سے گزر رہا تھا۔ عمر یار کو درختوں کی اوٹ سے ایک لمبا شیطانی سر کٹا نظر آ گیا۔ عمر یار ایک درخت پر چڑھا اور پتوں میں چھپ گیا۔ جب وہ ادھر سے گزرا تو دھڑم سے عمر یار نے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس شیطانی سرکٹے نے عمر یار کو پکڑ کر دور پٹاخ دیا۔ عمر یار پھر اٹھا اور شیطانی سرکٹے کی طرف لپکا۔ شیطانی سرکٹے نے پھر عمر یار کو سر سے پکڑا اور اٹھا کر دور پھینک دیا۔ عمر یار پر بے ہوشی طاری ہونے لگی
اور اسے ہر چیز دھندلی نظر آنے لگی۔ آخر وہ بے ہوش ہو گیا۔ شیطانی ہیولا بستی کی طرف بڑھا۔ جو پہرے پر تھے وہ شیطانی ہیولے کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر عمر کے ہوش و واس درست ہوئے تو شیطانی ہیولا غائب تھا۔ عمر بستی کی طرف بھاگا۔ شیطانی ہیولا آگ کے شعلوں سے بچ کر جھونپڑے کی طرف لپکا اور دروازہ توڑ دیا۔ عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اتنے میں عمر نے جمپ لیا اور شیطانی ہیولے کو سختی سے دبوچ لیا۔ شیطانی ہیولے نے پھر عمر کو پکڑ کر آگ کی مچان کی طرف پھینکا، مگر عمر دوسری طرف گرا۔ شیطانی ہیولا غصے سے عمر کی طرف لپکا۔ عمر تیزی سے اٹھا اور پورے زور سے شیطانی ہیولے کے پیٹ پر لکڑی مار دی۔ شیطانی ہیولا آگ کے مچان میں جا گرا اور پھر آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ شیطانی ہیولے کے ختم ہوتے ہی وہاں دھواں پھیلتا چلا گیا اور عمر بھی آنکھیں بند کر کے کھانسنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمر نے آنکھیں کھولیں تو وہاں شیطانی ہیولا اور اس کے چیلے غائب ہو چکے تھے۔